औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, आज मेरा मौज़ू है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं और अल्लाह को कितनी पसंद है, और इस्तग़फ़ार से दुनिया और आखिरत बनती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान और दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी बात को फैलाना सदका है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, इस्तग़फ़ार इतनी बड़ी इबादत है कि शायद अगर सारी चीज़ों का अगर कोई इस दुनिया में नेमुल बदल हो, यानी सारे गुनाहों की अगर माफ़ी हो, और इट्सेल्फ इस्तग़फ़ार खुद ना सिवाय गुनाहों की माफ़ी है, गुनाहों से छुटकारा है, बुराइयों से छुटकारा है, बल्कि इस्तग़फ़ार इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी इबादत है। इस्तग़फ़ार से दुनिया में जो भी चीज़ है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि अगर तुम ज़मीन व आसमान को गुनाहों से भर दो और एक दफ़ा मुझसे आँखों में आंसू ला के कहो कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँगा। इंसान को मैं ये समझता हूँ कुरान हदीस की रूह से कि इंसान के लिए जो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा टूल दिया है, सबसे बड़ा हथियार इंसान को दिया है, जो शैतान के ख़िलाफ़, जो उसको बहुत कारी ज़र्ब लगाता है, जो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, वो है इंसान की इस्तग़फ़ार। बकाया तमाम इबादत भी अपनी जगह हैं, उनके अपने अपने फ़वाइद हैं, अपने अपने इस्तग़फ़ार जो है वो कोई भी चीज़, आप ये नोट करें, इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला कबूल बड़ी जल्दी करता है। इतनी जल्दी कबूल करता है कि अल्लाह ताला की रहमत इंतज़ार में बैठी रहती है कि कोई बंदा मुझसे इस्तग़फ़ार करे और मैं उसे माफ़ करूँ। कुरान कुरान पाक में है कि इंसान जब गुनाह कर रहा होता है तो अल्लाह ताला उसको मोहलत दे रहा होता है। ये बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि बाज़ लोग गुनाहों का इर्तिकाब करते रहते हैं और उन्हें उन्हें कोई सज़ा नहीं होती, उन पे कोई आफ़त नहीं आती, उन पे कोई तकलीफ़ नहीं आती, उन पे कोई मुश्किल नहीं आती, और वो हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। देखने में बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, आप पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो क्या वजह है कि जब अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है, तो जब वो किसी बंदे को तकलीफ़ पहुंचाता है या बंदे का हक मारता है, बंदे को नुकसान पहुंचाता है, बंदे को परेशान करता है, तो या अपनी ज़ात को खुद नुकसान पहुंचाता है, तो अल्लाह ताला उसको क्यों ढील देते हैं? सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको क्यों ढील देती है? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं उसको इसलिए ढील देता हूँ, इसलिए मोहलत देता हूँ, क्योंकि कई उम्मतें, अंबिया की कई उम्मतें ये कहा करती थी कि अगर हमारे अमाल गलत हैं, हम बुत परस्ती करते हैं या आतिश परस्ती करते हैं, या हम गुनाह करते हैं, कुफ्र करते हैं या शिर्क करते हैं, तो हमें अल्लाह हमारे ऊपर आसमान से कोई टुकड़ा क्यों नहीं गिरा देता, या हम पे कोई अज़ाब क्यों नहीं भेज देता, या हमें गर्क क्यों नहीं कर देता। तो अंबिया कराम ने उन्हें ये बताया कि अल्लाह ताला तुम लोगों को मोहलत दे रहा होता है, और इतनी मोहलत देता है, वो मोहलत देता है कि ताकि किस वक़्त न जाने कौन सा बंदा मेरे पास तौबा करके आ जाए। वरना अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें पकड़ना शुरू करूं, तो पूरी सरज़मीन पर, पूरी जहान में एक बंदा भी चलने फिरने वाला ना मिले। लेकिन मेरी रहमत बहुत वसी है, अल्लाह की रहमत इंतज़ार करती रहती है। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला बंदे की इस्तग़फ़ार का ऐसे इंतज़ार करते हैं जैसे कोई एक आदमी अपने ऊँट पे
جا رہا ہو، پورا ساز و سامان رکھ کے اپنے اونٹ پہ جا رہا ہو صحرا میں، اور اس کی آنکھ لگ جائے اور اونٹ اس کا جب آنکھ کھلے تو غائب ہو جائے، تو سوچو اس کے اوپر کیا گزرے گی۔ اور پھر وہ جب موت کے انتظار میں بیٹھ جائے اور انتظار کرنے لگے، کیونکہ اب تو کوئی نہ کوئی سواری رہی، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان رہا، نہ کوئی سفر کا سامان رہا، تو اب تو موت میرے اوپر یقینی ہو گئی ہے۔ تو وہ انتظار میں بیٹھ جائے موت کے، اور جس وقت اس انتظار میں بیٹھ جائے تو اس کی پھر دوبارہ آنکھ لگ جائے، سو جائے، جب سو کے اٹھے تو وہ ساز و سامان سے بھرا ہوا اونٹ اس کے سامنے دوبارہ آ جائے، تو سوچو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی معصیت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس سوار کی طرح جس کا سب کچھ لٹ جائے، اس سوار کی طرح پریشان ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں بندے کا۔ اور پھر جب بندہ استغفار کر کے اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ کے پاس آ جاتا ہے، تو پھر اللہ عز و جل ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے وہ سوار خوش ہوتا ہے جس کو اس کی سواری اور ساز و سامان متاع حیات دوبارہ مل جائے۔ استغفار، اللہ کی ذات تو استغفار اتنی جلدی قبول کرتی ہے، جتنی جلدی جو شادی شدہ افراد ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جتنی جلدی عورت مرد کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے بھی نہیں وصول کرتی ہے، بٹوے سے پیسے نہیں نکالتی، اس سے زیادہ جلدی اللہ تعالیٰ کی ذات استغفار قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار آپ کبھی، اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی خطائیں کر لو، بس میرے سے استغفار کر لو، میرے سے استغفار کر لو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا ٹول دیا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ انسان کو معصیت میں، نافرمانیوں میں، گناہوں کے کاموں میں ڈالتا ہے۔ تو انسان کیونکہ کمزور ہے، خلق الانسان ضعیف، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پھر خود فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو کمزور بنایا، اس لیے اس نے ایک بہت طاقتور ہتھیار دے دیا۔ انسان شیطان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسے نا امیدیاں ڈالتا ہے، ایسے ایسے معصیت کے کام کراتا ہے، ایسے ایسے۔ اور سب سے بڑا شیطان کا ٹول کیا ہے؟ شیطان کا انسان کے اوپر سب سے بڑا ٹول یہ ہے کہ وہ اس کی بدعمالیوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اس کا یہ ٹول ہے کہ وہ آپ یہ غور کریں، جیسے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ ان کی بھی لاجک پیش کرتے ہیں۔ ایک ہیروئنچی کے پاس چلے جاؤ، وہ ہیروئن پینے کی بھی لاجک پیش کرے گا۔ ہر بندہ اپنے گناہ کی، معصیت کی کوئی نہ کوئی ٹول پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈھال رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ ڈھال پرووائڈ کرتا ہے شیطان اس کو۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو ہیروئن اس لیے پی رہا ہے، یا تو شراب اس لیے پی رہا ہے کہ تجھے تو ساری دنیا نے ٹھکرا دیا، تو مایوس ہو جا، اب تیری تو زندگی ختم ہو گئی، تو گناہوں کو، نیکیوں سے تجھے کیا ملا؟ تو دلوں میں چھپ چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جو وسوسے ڈالنے والا ہے ان وسوسوں کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، بدعمالیوں کو اچھے اعمال کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی ہم گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، معصیت کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ہم بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم بڑے اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے شیطان کے پاس کچھ ٹولز ہیں انسان کو ورغلانے کے، اس کو وسوسے ڈالنے کے، اس کے دل میں اندیشے ڈالنے کے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جو ٹول اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا ہے وہ ہے استغفار کا ٹول۔ آپ کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنے بھی زمین آسمان کو گناہوں سے بھر دیں، اور ایک دفعہ کوئی شخص ہے دنیا میں جو زمین آسمان کو گناہوں سے بھر سکتا ہے؟ یعنی ایک کمرے کو میرے خیال کیلکولیٹ کر کے ساری زندگی کے گناہ بھی اگر بندہ اکٹھے کرے تو شاید ایک دو گھر، ایک شہر بھی نہ بھر سکے۔ اللہ کی یعنی اس زمین ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے،
اس جیسے پتہ نہیں کتنے کرۂ ارض میں سیارے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ، زمین و آسمان کے تمام سیارے بھر دے اور مجھ سے ایک دفعہ استغفار کر لے تو میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں. یعنی کتنا بڑا ٹول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا استغفار کرے گا تو اتنا وہ نیک بن جائے گا، وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. تو پھر ہوتا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک شخص، ایک بزرگ تھے، ان کی ایک دن شیطان نے فجر کی نماز قضا کرا دی. وہ اٹھ کے اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. دوسرے دن ایک شخص آ کے اسے اٹھا رہا ہے کہ اٹھ بھئی فجر کی نماز پڑھ لے. دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، تو آپ نے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے تو کون ہے بھئی مجھے صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، شیطان نماز کے لیے اٹھائے؟ کہنے لگا میں واقعی شیطان ہوں، نماز کے لیے تجھے اس لیے اٹھاتا ہوں، پرسوں تیری نماز قضا کرا دی تھی، تو اتنا رویا کہ تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے تمام بستی والوں کے گناہ معاف فرما دیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تو صرف اپنے گناہ معاف فرا لے، اپنی عبادت لکھوا لے، ساروں کا تو نہ بیڑا بوڑ. تو استغفار کا ٹول ہر وقت اپنے پاس رکھیں. جب کوئی وہ ہم پہ وار کرے تو اس کو استغفار کو ڈھال بنائیں اور استغفار کو ہتھیار بنا کے اس کو زخمی کریں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے نا، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کامنٹ میں رہنمائی کیجیے، اگر کوئی بات اچھی لگے تو شیئر کیجیے. میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ جرنلسٹ ہوں جسے دین سے موٹیویشن ملی، میں نے سوچا آپ تک پاس آن کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.